جی ڈاکٹر انور بھائی کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ. دیکھیں جی آج آپ کا ٹاپک ہے عبادات اور روزہ. جی اس کا جو چاہے عبادات ہماری نماز کی شکل میں ہو یا روزے کی شکل میں, اس کا براہ راست فائدہ مخلوق خدا کو پہنچنا چاہیے. وہ ہمارے قول و فعل کے اس کو پورٹری کرتی ہے, کیونکہ یہ تمام چیز اس دنیا کے لیے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا براہ راست تعلق اللہ سے ہے اور اس کا جو جزا ہوگی وہ ہمیں اللہ تعالیٰ دے گا. لیکن جب تک ہماری یہ دونوں عبادات جو بھی ہیں عبادات اور جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کا مخلوق خدا کو فائدہ ہوگا تو سب طرف امن ہوگا. آپ کو اور ہم سب کو آگے بڑھنے کی ایک راہ متعین. بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو فار کال. اچھا بڑی انٹرسٹنگ بات. ایک آج جملہ کہہ دوں اگر ہم سمجھ جائیں تو عمل ہمیں اس دنیا میں کرنا ہے ٹھیک اور دوسروں کے لیے کرنا ہے ٹھیک, اور جزا یا ریوارڈ ہمیں رب سے مانگنا ہے ٹھیک, انسان سے نہیں مانگنا. اگر آپ کسی کے ساتھ کائنڈنیس کرتے ہیں, کسی پہ احسان کرتے ہیں, ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ ان ریٹرن فرام دیٹ پرسن. ٹھیک, کیونکہ ریٹرن اگر آپ ایکسپیکٹ کریں گے اور وہ ریٹرن نہیں ملا تو آپ یہ کام کرنا بند کر دیں گے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ ڈسپوائنٹمنٹ سے کام کرنا بند کر لیں گے. اور یہ بات مجھے اکثر ابو مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ اگر کسی کے لیے کچھ کر رہی ہو تو یا تو یہ دیکھ لو وہ کسی شخص کے لیے کر رہی ہو, اپنے لیے کر رہی ہو کہ رب کے لیے کر رہی ہو. کیونکہ جب اپنے لیے ہوگا تو کوئی نہ کوئی ایکسپیکٹیشن میں تم وہ کر رہی ہوگی. جب تم اپنے لیے کر رہی ہو تو پھر اس کا ریوارڈ آخرت میں نہ ایکسپیکٹ کرنا. اگر تم رب کے لیے کر رہی ہو تو پھر تم اس شخص سے کچھ ایکسپیکٹ ہی نہ کرو گے کہ وہ کیا دینے والا ہے. جو رب اس کو بناتا ہے اس سے تم کیا مانگ رہے ہو, اس رب سے ڈائریکٹ مانگو. تو دیکھیں آپ کس کے لیے کچھ کر رہے ہیں, رب کے لیے کرے, کسی کے لیے کر رہے ہیں, اپنے لیے کر رہے ہیں. یہ چیز دیکھنا بہت ضروری ہے. اچھا مجھے بات بتائیں کہ ٹھیک ہے ہم نے ساری باتیں کر لی کہ ہم نے پورا مہینہ ایک رمضان کا گزارا اور اس پورے تقریباً پورا مہینہ ہی ہو گیا, اور کل ہم نے نماز سے بات کی, جمعے کا ہمارا آخری پروگرام ہے, ہماری بھی چھٹی ہوگی, ہم بھی مزے مزے سے عید منائیں گے اور ہم عید پہ بھی آپ سے ملیں گے. اچھا جی پہلے ہم نے نماز سے بات کی, ایک فرض تھا ہمارا, ایک ہم نے اب روزے پہ بات کی. اس طرح ہمارے جو ہم فرض ادا کرتے ہیں جیسے ہم نے شروع میں بھی کہا, ہم صرف اس لیے ادا کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہم پہ فرض ہے. ہم نے کبھی اس کے لیے نہ کوئی سوال کسی سے پوچھا, اگر سوال بھی پوچھا تو ہمیں ڈانٹ ڈپٹ کے بٹھا دیا گیا کہ تم سوال کیسے پوچھ سکتے ہو, فرض ہے. What I want to ask you is this, کیا اگر میرے ذہن میں کوئی سوال ہے اور اگر مجھے وہ سوال کلیئر نہیں ملتا کہیں سے بھی تو کیا میرا وہ جو روزہ رکھنا ہے وہ فرض ادا کرنا ہے وہ ریچولیسٹک ہو جائے گا؟ بہت زیادہ ہوتا ہی ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں سوال آتے ہیں انسان کی, انسانی فطرت میں. اب ہوتا ہی ہے کہ ہم میں سے بعض لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ یہ سوال پوچھنا صحیح ہے کہ نہیں ہے, ڈر لگتا ہے. اور اس کی وجہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے. جس کا ایمان کمزور نہ ہو, پختہ ایمان ہو, پکا ایمان ہو, انشیکیبل فیتھ, اس کو ڈر نہیں لگے گا. کیونکہ خدا خود خدا کہتا ہے کہ تم غور و فکر کرو. ٹھیک ہے, غور و فکر کا مطلب سوال کرنا. آپ سوال کرتے ہو, آپ اطراف میں چیزیں دیکھتے ہو, سوال کرتے ہو کیوں ایسا ہوا, پانی نیچے کیوں آتا ہے, اوپر کیوں جاتا ہے, یہ وغیرہ وغیرہ. تو جس طرح اسکول کے اندر ایک کلاس میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں, کچھ بچوں کا پرپز اسکول کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ڈگری چاہیے, علم نہیں چاہیے, ہمیں ڈگری چاہیے, رائٹ. تو وہ کوشاں ہوگا, وہ کوشش کرے گا کہ جی مجھے اچھے مارکس آ جائے, مجھے ڈگری ہو جائے. اس میں وہ رکھتا ہے, طوطے کی طرح رٹو ہوتا ہے. اس کے بعد وہ ایگزام میں چلا جاتا ہے. 3 Idiots فلم ایک بہت بڑی اس کی مثال ہے جو میں دینا چاہ رہا ہوں. اب ایک آدھ 2-3 بچے ایسے ہوں گے جو شوق کی خاطر علم حاصل کرتے ہیں کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے. ڈگری تو ملے گی جب علم حاصل کرو گے تو, مگر فوکس ڈگری پہ نہیں ہوتا, فوکس لرننگ پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اسی طرح یہ جتنی عبادات ہیں یہ ایک لرننگ پروسیس سے پروردگار ہمیں گزارتا ہے. ہم لرننگ نہیں کر رہے. اچھا جی, ایک اور چیز ہے, لرننگ سے ہماری نیتوں پہ بھی بڑا فرق پڑتا ہے. اگر آپ کی کہتے ہیں نا عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے, اگر آپ کسی چیز کے بارے میں آپ کی لرننگ ہوگی, آپ کا ایکسپیرینس ہوگا, اور اگر آپ اس چیز کو سمجھ کے کر رہے ہیں تو آپ کی نیت بڑی اسٹرانگ ہوگی. جب نیت اسٹرانگ ہوئی تھی تو جو عمل ہے وہ بھی بڑا آپ کا پیور ہوگا, اسٹرانگ ہوگا. ہمارے ساتھ سدرا ہے کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سدرا, کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا فضل, آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. جی کہیے. جی مجھے ڈاکٹر مجھ سے کوشچن پوچھنا تھا کہ جیسے عام طور پہ لوگ روزہ رکھتے ہیں, پھر افطار کرنے کے بعد اپنے ڈیلی روٹین پہ آ جاتے ہیں, میوزک سننا اور دوسرے کام کرتے ہیں بہت سارے سے. ہم روحانیت کو اپنی ریز کرتے ہیں نا, انکریز کرتے ہیں. مغرب کی اذان ہوتے ہی پھر دوبارہ اگر ہم برائیوں میں گوسپ کر رہے ہیں, غیبت کر رہے ہیں, دوبارہ روحانیت 0 پہ چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم روزہ, تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنا ہم روزے میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں اتنا ہی ہم اپنے آپ کو روزے کے بعد اگر کنٹرول میں نہیں رکھیں گے تو اگلے روزے میں ہم روحانیت کو کیسے بڑھائیں گے؟ پھر 0 پہ جائیں گے, پھر آئیں گے. بالکل ٹھیک.
بہت زبردست سوال پوچھا آپ نے. تھینک یو سو مچ سدرا فار سچ اے بیوٹیفل کوشچن. بڑا صحیح سوال پوچھا جی. اب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے زیرو سے اسٹارٹ کیا, وی اسٹارٹیڈ فرام دا اسکریچ فرام فرسٹ روزہ, رائٹ. اب چلے پہلے 2-3 روزے تو بڑے مسلمان ہوئے ہوتے ہیں. تیسرے چوتھے روزے کے بعد جیسے افطار ہوئی, افطار کے بعد سارے کام شروع کر دیجیے ہم نے, ٹھیک ہے. پھر اگین چوتھا روزہ ہے, پھر ہم نے اسکریچ سے اسٹارٹ کرنا ہے اگین. تو یہ کیا ہے کہ ہم اس اسکیل کو کیوں نہیں وہ ایک کہتے ہیں نا فکس کر پاتے؟ دیکھیے سمجھنے کی بات مشکل یہ ہے کہ جس وقت آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں تو مجھے یہ چیزیں نہیں کرنی. ٹھیک. روزہ افطار ہو گیا تو روزہ تو ختم ہو گیا نا, اب آپ پھر دنیا داری میں آ گئے. ٹھیک. ساری تربیت یہ ہے اس ماہ رمضان کی کہ آپ کو تیار کیا جائے ٹھیک باقی 11 مہینے کے لیے. ٹھیک ہے کہ جو کچھ آپ اس ماہ سیام میں کرتے ہیں اس کو کیری فارورڈ کریں. پھر بات وہی آ جاتی ہے, پھر بات انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. انڈرسٹینڈنگ کے بغیر جب کوئی کام کرتے ہیں نا تو وہ کام لمبے عرصے تک نہیں چلے گا. دیکھیں نا, مثال کے طور پر میں اگر روزہ رکھتا ہوں یا میں نہیں رکھتا تو میں رکھوں تو کیوں رکھوں اور نہ رکھوں تو اس کی وجہ کیا ہونی چاہیے, کیا غلطی کر رہا ہوں میں, وغیرہ وغیرہ. اس پہ غور و فکر مجھے اسی وی نیڈ ٹو یوز آور مائنڈ ٹو ریچ ٹو اے کنکلوژن کہ بھائی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں, اس سے مجھے کیا فائدہ ہے, میرے معاشرے کو کیا فائدہ ہے, اور روز محشر آخرت میں مجھے ملے گا کیا, ریوارڈ کیا ملے گا, اور مجھے اس کے لیے جو قربانیاں دینی ہیں وہ قربانیاں کچھ بھی نہیں ہے جو ریوارڈ مجھے ملنا ہے. جو ریوارڈ مجھے ملنا ہے, اور یہ غور و فکر اپنے پیدا ہونے پہ بھی کریں, اپنے اس جگہ بیٹھنے کے, آپ جہاں بھی آپ بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہے ہیں اس جگہ پہ بھی کریں کہ آپ اس دنیا میں موجود ہیں تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور کس کی دی ہوئی ہے. پہلے اس چیز پہ غور و فکر کریں, پھر غور و فکر کریں کہ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو وہ کسی کے لیے نہیں رکھ رہے ہیں, وہ اپنے لیے رکھ رہے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں وہ کسی کے لیے نہیں کر رہے, وہ اپنے لیے کر رہے ہیں. جس دن یہ انڈرسٹینڈنگ اور یہ انفارمیشن, یہ نالج اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی اے ڈے کہ آپ کے اندر ٹرانسفارمیشن جگہ لے گی. ہمارے ہم اسی بات پہ جائیں گے ایک چھوٹے سے بریک پہ. آپ کہیں مت جائے گا کیونکہ بریک سے ہم جیسے ہی واپس آئیں گے ابھی بہت ساری باتیں, ٹائم تھوڑا سا کم ہے تو آپ پلیز دیکھتے رہیے گا, ٹھیک ہے. ویلکم بیک ناظرین, اور میں نہیں بولتی کچھ بھی, آپ بولیں جو بولنا ہے, آپ بتائیں روزے کے بارے میں کیونکہ بڑی سارا باتیں رہ گئی ہیں. ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ اب کتنا ٹائم رہ گا, لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر ہے ارم, پہلے ہم ان سے بات کر لیتے ہیں اور ان سے بات کرنے کے بعد ہم ڈاکٹر موئز کی سنیں گے. میری بالکل نہیں سننے والے. السلام علیکم ارم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ جی ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر, آپ کی دعائیں. رمضان مبارک, کیسے جا رہا ہے آپ کا رمضان؟ الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی کہیے. سر سے ایک سوال تھا. جی جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ آج تاپ رات ہے, ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جاگے عبادت کریں, مگر صبح جا کے ہمیں کلائنٹ کو اس کی سروسز بھی دینی ہے, تو کیا ہمارے لیے کون سی عبادت زیادہ ضروری ہے, رات کے جاگنا یا صبح میں جا کے اپنی ڈیوٹی کو فلفل کرنا؟ چلے جی, تھینک یو سو مچ ارم. اینڈ آئی تھنک آپ کا جو کوشچن ہے وہ بہت سارے ایسے, آپ اس وقت جو ورکنگ طبقہ ہے, ہم جو آفس میں بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس آفس میں ایسے شخص ہیں جو کافی 5 وقت کے نمازی بیچارے ہیں اور بڑے وہ نمازی روزے دار ہیں, لیکن جب کام کا ٹائم آتا ہے تو ان کا کام کہیں بھاگ جاتا ہے, صرف نمازیں ہی پیچھے رہ جاتی ہیں. تو یہ کیا چکر ہے سر؟ پہلی چیز یہ ہونا تو یہ چاہیے کہ چونکہ یہ ماہ رمضان جو ہے یہ ڈفرینٹلی آپ گزارتے ہیں, اس میں آپ نیند کم ہوتی ہے, آپ عبادت کریں اور اس کے بعد صبح آپ اپنے کلائنٹ کو دیکھیں, مگر کلائنٹ کے ساتھ جو آپ کی ذمہ داری ہے, جو رشتہ ہے وہ بہت اہم ہے, بیکاز آپ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ سروس بہت اہم ہے آپ کے لیے. فرضی عبادات کے بعد جو نفلی عبادات ہیں وہ آپ کم بھی کر سکتے ہیں, مگر انسان کے ساتھ جو آپ کا انسان کا رشتہ ہے اس میں آپ کی ذمہ داری آپ نے پوری کرنی ہے. کچھ بھی ہو جائے آپ نے پوری کرنی ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. یہی ہم بہت بڑی غلطی کر گئے کہ ہم نے انسانوں کے لیے جو کام کرنا تھا اس میں تو ہم نے ہاتھ اٹھا لیا, جی میں نہیں کر سکتا, میں تھک گیا, میں وہ گیا, اور ہم نے کہا جی ہمیں اللہ کے لیے, اللہ جو آپ سے چاہ رہا ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ جی میری عبادت کرو نہ کرو مجھے تھوڑی فرق پڑتا ہے, میں نے تمہیں پیدا کیا ہے جو بہت بڑے کام کے لیے, وہ یہ ہے کہ یہ تمہارے اطراف میں جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داری میں نے تمہیں دی ہے, ان کی خیر خواہی ہے, ان کے ساتھ تم نے بھلائی کرنی ہے اور ان کا کام کرنا, ان کی زندگی میں سہولت پیدا کرو. تم ان کی زندگی میں سہولت پیدا کرو گے تو تم نے میرا وہ کام کر دیا جس کے لیے میں نے تمہیں بھیجا ہے. ٹھیک.
یعنی کہ آپ دیکھیں آپ نے اللہ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق, ایک چیز, اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے نا, آپ چلے اپنے آپ کو کنسیڈر بھی نہ کریں, آپ دیکھیں آپ فار ایگزامپل میرے والد ہیں, وہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے, آپ کو اللہ نے بنایا ہے, تو میں اللہ کی بنائی ہوئی چیز کا احترام نہیں کروں گی, اس کی سروسز پوری نہیں کروں گی. اگر میں یہ نہیں کری تو میں کس کو ڈیگریڈ کر رہی ہوں, میں کیا کر رہی ہوں, نعوذ باللہ میں کیا چیز کر رہی ہوں نا. یہی سمجھنا ہے کہ ہم بیسکلی اپنے آپ کو رسپانسبلٹی سے دور بھاگنے کے لیے اور جگہوں پہ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں, چھپاتے ہیں اپنے. ٹھیک, بالکل ٹھیک, یہ آپ نے بڑی پتے کی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ جو زندگی کے دیکھیں یہ دنیا جو ہے یہ عمل کے لیے ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. اب اس دنیا کے کچھ اصول ہیں, آپ بیج نہیں بوئیں گے آپ کو پودا نہیں ملے گا, آپ کو پھل نہیں ملے گا, بیج بونا ضروری ہے. تو جو کام آپ کے ذمہ ہے بحیثیت معاشرے میں, جو بھی آپ کے کام ذمہ ہے, آپ ایک ڈاکٹر ہیں, آپ کا کام ہے زندگی بچانا, کسی کے درد تکلیف کو کم کرنا, آپ کریں, نیک نیت سے دیانتداری سے اپنا کام کریں. مگر آپ کہیں کہ یہ ماہ رمضان ہے, میں تو روزے سے ہوں, چلو میں نہیں کرتا کلینک, کچھ کم کر دیتا ہوں, تو یہ آپ غلط کر رہے ہیں. تو جو آپ کی ذمہ داری, جس کی اجرت یا معاوضہ آپ لے رہے ہیں, اس میں آپ نے پوری دیانتداری سے وہ کام. میں نے ایک چیز ویسٹ میں دیکھی نا, تم دیکھو 9 to 5 کا جاب ہوگا نا, 9 بجے بندہ اپنی کرسی پہ ہوگا, 5 بجیں گے, اس کے بعد وہ آپ سے بات بھی نہیں کرے گا, 5 بجے ختم. مگر 9 to 5 کے درمیان نہ وہ فضول بھائی سگریٹ پینے جائے گا, نہ چائے پینے جائے گا, نہ گھنٹوں غائب ہو جائے گا. آپ اس کے سامنے کھڑے, وہ اس پہ لازم ہے کہ وہ آپ کو سروسز دے فور وچ ہی اور شی از بینگ پیڈ, فور وچ ہی اور شی از بین پیڈ. اور وہی بات آگئی جو میں نے کچھ عرصے پہلے اسی ماہ رمضان میں نے آپ سے کی تھی کہ شاید ہماری ڈیوٹی آرز کم ہو جاتے لیکن کام کم نہیں ہوتا. تو جب آپ ماہ رمضان اپنا گزار تو بڑے بڑے, اچھا میں آپ کو بات بتاؤں, جو سروس کا طبقہ ہے, جو مطلب جو سروسز دے رہا ہے, جو جاب پہ ہے طبقہ, وہ بڑا خوش ہوتا ہے. جی ہمارے تو بینک کے ٹائمنگز کم ہو گئے, ہمارے تو آفس کے ٹائمنگز کم ہو گئے, دیکھنا اب تو شام میں مزے کریں گے, افطاریوں پہ جائیں گے. بٹ یہ چیز ریئلائز نہیں کرتے کہ آپ کے فار ایگزامپل 3 گھنٹے کم ہوئے ہیں, تو آپ پہ ذمہ داری, وہ جو آپ کا باقی 5 گھنٹے کا ٹائم ہے, اس میں آپ کی 3 گھنٹے کی ذمہ داری مزید بڑھ گئی ہے, اور آپ نے وہ 8 گھنٹے کا کام بچے ہوئے 5 گھنٹوں میں پورا کرنا ہے اور کر کے دینا ہے. کیونکہ آپ نے اپنی جو کمائی ہے, جو آپ اس سے لے رہے ہیں پیسہ, آپ نے باس سے اس کو حلال کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ حلال نہیں کر رہے تو پھر آپ دیکھ لیں آپ کیا کر رہے ہیں. اچھا جی, آپ نے ایک اور چیز بھی بتاؤں جو بڑی امپورٹنٹ ہے, کہ اگر تو کوئی ادارہ ایسا ہے جو آلریڈی آپ کو کہتا ہے جی چلے رمضان میں ہم آپ کو لینینسی دیتے ہیں, کام بھی کم کر دیتے ہیں, تو ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ جتنا کام آپ کو دیا ہے, جس ٹائم میں کرنا ہے, وہ آپ نے پورا کرنا ہے. اور اسی لیے میں اکثر کبھی کبھی کہتا ہوں کہ جب میں مڈل ایسٹ وغیرہ جاتا ہوں, اور رمضان میں اپنے ان مسلمان بھائیوں کو دیکھتا ہوں جو روڈوں پہ کام کرتے ہیں سخت گرمی میں کہتا ہوں پروردگار میرا روزہ کیا کوئی حیثیت نہیں رکھتا, میں تو ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھا ہوں, گاڑی میں گھومتا ہے, یہ روزہ تو ان کا ہوگا کہ اس سخت گرمی میں وہ کھلے آسمان کے نیچے کام کر رہا ہے اور وہ روزہ بھی رکھا ہے. تو پروردگار اس کے روزے کا اجر اس کو کتنا بڑا ملے گا میں اندازہ نہیں کر سکتا, کتنا بڑا ملے گا اندازہ نہیں کر سکتے. تو کس کو کس کے, اور پہلی بات ہے ایک چیز میں ہمارے پروگرام کا ٹائم تو خیر ختم ہو گیا ہے, اور آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا پروگرام ہمارا بہت اچھا لگا ہو. کل کے پروگرام میں ہم آپ سے پھر ملیں گے, کل ہم حج پہ بات کر رہے ہیں, اینڈ آئی ہوپ آپ کو کل کا پروگرام بھی پسند آئے گا. لیکن ایک جانے سے پہلے ایک بات ہے, آپ لوگوں کے جج بننا چھوڑ دیں. آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کسی کے جج بنے, کسی کی نمازوں کے, کسی کے روزے کے جج بنے. جی اس نے دیکھا یہ پہنا ہے اس کا روزہ قبول نہیں, اس نے دیکھا جی یہ کر رہا ہے اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا. آپ کو کوئی حق نہیں بنتا اس بات کا کہ آپ کسی کو جج کریں. اور پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے, اس رمضان میں اپنے ایٹیٹیوڈ میں اس بات کا ضرور چینج لائیں, کیونکہ اگر آپ کسی کو جج کر رہے ہیں تو آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ جج کرنے کا تو آپ کو حق ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ بھی وہی غلطیاں کرتے ہیں جو دوسرا شخص کرتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کسی اور جگہ کر رہے ہو اور وہ شخص یا تو آپ وہ ہو جس نے کبھی زندگی میں کوئی غلطی نہ کی ہو. تو پہلے اپنے گریبان میں جا کے کسی اور کے پر انگلی اٹھانے سے پہلے, اسی بات کے ساتھ میں آپ سے چاہوں گی اجازت, اینڈ ناؤ اوور ٹو یو. اور جج کرنے سے حوالے تو میں ایک نیا تھاٹ دے دیا مجھے, اس پہ ہم نے بات ہی نہیں کی. ججمنٹل ہے ہم سب کے ساتھ, ہم دنیا میں لوگوں کو جج کرتے ہیں جبکہ ہمیں حق ہی نہیں جج کرنے کا. جج کرنے کا صرف اللہ کو حق ہے. جی ناظرین, جج کرنے کا حق اللہ کو ہے, مگر ہم ساری زندگی تمام اپنے فیصلے زندگی کے اسی ججمنٹ کے بیسس پہ کرتے ہیں, اور وہی فیصلے کا پھر ہم عمل کرتے ہیں, اس عمل کا ہم رد عمل اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں. جو کل سے میں کوشش کر رہا تھا آپ تک ایک تھاٹ پہنچانے کی, وہ آئی ہوپ کہ ابھی میں چند منٹ میں پہنچا سکوں. اس تھاٹ کو لے کے جائیے گا. میں نے ایک سینیریو کریٹ کیا تھا, اور وہ سینیریو تھا کہ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں, پروردگار نے ہمیں اس زمین پر بھیجا ہے, اور یہ جتنی مخلوق اللہ نے خلق کی, جو نظر آتی جو نظر نہیں آتی, جو آسمان پہ ہے, زمین میں ہے, پانی میں ہے,
زمین کے نیچے ہے، زمین کے اوپر ہے، پتہ نہیں اور کہاں کہاں ہے، کس کس ڈائمینشنز میں، وہ تمام کی تمام مخلوق کے لیے ہمیں اللہ نے اپنا خلیفہ مقرر کیا. اس کو اگر عام زندگی میں ایک مثال کے طور پہ لے لیں کہ ایک لیٹ سے بہت بڑا ادارہ ہے، اور وہ ادارہ جو انٹرنیشنلی پوری دنیا میں ہے وہ ادارہ، اور وہ آپ کو ایک جگہ ملک بھیجتا ہے کنٹری مینیجر